استاد اور طالب علم بطور ایک سامع کے نہیں بلکہ بطور ایک مشاہدہ کرنے والے کے وہ طریقے، وہ آداب، وہ طرز عمل سیکھتے ہیں جسے ہم ادب کہتے ہیں۔ ادب کا مطلب نہ محض شاعری ہے، نہ نثر ہے، نہ محض خاکساری ہے، بلکہ ادب کا مفہوم یہ ہے کہ ایک کام کو بہترین انداز سے کیسے کیا جائے۔ چنانچہ زندگی کا گزارنا ایک ادب ہے۔ اس وقت تعلیم گاہیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ بجائے انسانی سرمایے کے وہ ٹیکنیکی سرمایے کو استعمال کریں، کیونکہ یہ جو انہوں نے ٹیکنیکی آلات خریدے ایک مرتبہ خرید لیے۔ استاد تو ایک مرتبہ خریدا جاتا، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، مسلسل عمل رہتا ہے۔ تو یہ جو مستقل خرچہ یہ کیوں کیا جائے؟ کیوں نہ ایک مشین لے کر کے سارے کام کر لیے جائیں؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے تعلیم کو یہ سمجھا ہے کہ تعلیم سننے اور پڑھنے کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک مشین آپ کو سنا سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے، لیکن وہ آپ کو ایک مؤدب شخص نہیں بنا سکتی، مہذب نہیں کر سکتی۔ جس وقت تک ایک استاد، جو عام سلینگ ہے امریکہ کا، وہ یہ ہے کہ پبلش اور پیرش۔ تو امریکہ یا یورپ کے بڑھنے کا سبب یہ ہے کہ وہاں پہ تعلیم کے حوالے سے جو معیار اور پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مضمون کو کتنا جانتے ہیں اور کتنا اسے آپ پہنچا سکتے ہیں، کس قیمت کے اوپر۔ اچھا، اس قیمت کے ساتھ پھر یہ پابندی ہے کہ آپ کم از کم جو مطالبہ ہے وقت کا اور محنت کا وہ پورا کر رہے ہوں۔ اگر آپ کے 40 گھنٹے ایک ہفتے کے پورے کرنے ہیں آپ کو، اور آپ پڑھائیں 20 گھنٹے، تو آپ کو نیکسٹ ڈے کوئی نہیں رکھے گا۔ اس کے برخلاف اگر ایک سرکاری جامعے کے اندر پاکستان میں یا کسی بھی مسلم دنیا کے اندر ایک استاد داخل ہو گیا، آپ اس کو نکال سکتے ہیں۔ اگر استاد سنجیدہ نہیں ہے، اس کا علم گہرا نہیں ہے، اسے اپنے شعبے کی معلومات پوری نہیں ہے، اور وہ صرف سطحی علم کی بنا پہ پڑھا رہا ہے، جو اس نے 10 سال پہلے پڑھ کر کے کچھ چیزیں نوٹ بنائے تھے وہی چل رہے ہیں، تعلیم بیکار ہوگی۔ اگر استاد اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے، ہر دفعہ اس کے نوٹس ریوائز ہو رہے ہیں، علم آگے بڑھے گا، طلبہ بہتر ہوں گے۔ یہ کوئی حیرت انگیز نسخے نہیں ہیں، یہ عام باتیں ہیں، ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن افسوس ان ارباب علم و دانش کے اوپر ہے جو رشد کے باوجود سمجھتے ہیں ان میں بہت رشد ہے، اس سب کے باوجود وہ اس کام کو نہیں کرتے، کیونکہ ان میں ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، جواب دہی نہیں ہے، اور نہ کوئی دور اندیش فکر ہے جو سوچے کہ آئندہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بڑی حد تک غلام ہو گئے ہیں فوری نفع کے، فوری فائدہ کیا ہو سکتا ہے اس کے ہم غلام ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک نظام درست ہو تو پھر ایک شخص بھی جو شاید کوئی نظریہ نہ رکھتا ہو وہ بھی ڈیلیور کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلیوری کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف احساس ذمہ داری بلکہ ایک نظریے کا دل و دماغ میں جاگزی ہو جانا، اور اس کے لیے تمام زندگی کو وقف کر دینا۔ جب تک یہ شکل پیدا نہیں ہوگی قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔